اچانک اس نے کھڑکی سے باہر ایک حیران کن اور خوفناک منظر دیکھا۔ پرندوں کا ایک بہت بڑا غول خودکش انداز میں طیارے کے انجن سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی دادی کو بتایا، اور جب دادا دادی اور پوتی تینوں نے باہر دیکھا تو انجن میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دادا نے خطرے کو بھانپتے ہوئے فوراً پوتی کو سیفٹی بیلٹ باندھنے کا اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ باقی مسافر صورتحال کو سمجھ پاتے، ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور کھڑکی کا شیشہ چیتھڑے اڑا کر پھٹ گیا۔ کیبن کے اندر ہوا کا دباؤ اس تیزی سے گرا کہ جس مسافر نے بیلٹ نہیں باندھی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں باہر کی طرف کھینچا چلا گیا۔ لوگوں نے اسے بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے طیارے کے ڈھانچے میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور کیبن کا اندرونی دباؤ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب موت کا ننگا ناچ شروع ہو چکا تھا۔ پاس بیٹھے مسافر ایک ایک کر کے فضا میں اڑتے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کرسیوں کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش بھی کی، مگر ہوا کا دباؤ انہیں بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ پورے کیبن میں قیامت خیز چیخیں اور آہو بکا گونج رہی تھی، اور عملے کے پاس بھی اس ناگہانی آفت کا کوئی توڑ نہ تھا۔ سب لوگ بے بسی سے سر جھکائے کرسیاں تھامے اپنی قسمت کا فیصلہ خدا پر چھوڑ چکے تھے کہ تبھی ایک زبردست دھماکے کے ساتھ طیارہ سمندر کے وسط میں جا گرا۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا تو زندہ بچ جانے والوں کو اپنی سانسیں چلتی دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ مہلت عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ ٹوٹا پھوٹا طیارہ سمندر کی گہرائیوں میں تیزی سے ڈوبنے لگا اور پانی کیبن میں بھرنے لگا۔ سب کے چہرے مردہ ہو گئے، اور جب موت بالکل سامنے کھڑی نظر آئی تو اچانک ایک معجزہ ہوا اور طیارہ ایک سمندری ڈھلوان کے کنارے پر جا کر اٹک گیا۔ پانی کے شدید دباؤ کی وجہ سے طیارے کے پچھلے حصے میں ایک عارضی ایئر پاکٹ بند جگہ بن گئی، جہاں تھوڑی سی آکسیجن موجود تھی، اور تمام بچ جانے والے وہیں پناہ گزین ہو گئے۔ اگرچہ وہ وقتی طور پر بڑے حادثے سے بچ گئے تھے، لیکن موت کا سایہ اب بھی منڈلا رہا تھا، کیونکہ آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور ریسکیو ٹیم کا دور تک پتہ نہ تھا۔ ایسے میں ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے یاد دلایا کہ جہاز کے اگلے حصے میں میڈیکل آکسیجن سلنڈر موجود ہے، جسے سن کر ایک بزرگ نے اپنی جان داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا اور پانی میں غوطہ لگا کر سلنڈر لے آیا، مگر واپسی پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ پانی کے اس اندھیرے میں ایک بہت بڑی سیاہ شکل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اچانک پانی میں ہولناک ہلچل مچی، اور جب وہ بزرگ کسی طرح سطح پر آیا تو ایک سیاہ فام خاتون نے اس کی مدد کرنی چاہی، مگر بزرگ نے اسے سخت لہجے میں روک دیا۔ اس نے شدید درد ضبط کرتے ہوئے آکسیجن سلنڈر باقی لوگوں کے حوالے کیا، کیونکہ اس کا پیٹ ایک خونخوار شارک نے پھاڑ دیا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بزرگ کے آخری الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ اچانک وہ خاتون دہشت سے چیخ اٹھی، کیونکہ ایک دیو ہیکل سفید شارک طیارے کے اندر داخل ہو کر اپنی دم ہلا رہی تھی۔ اب وہ سب اس خونخوار درندے کے سامنے بے بس ہو چکے تھے، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ طیارہ دوبارہ ڈھلوان پر پھسلنے لگا، جس سے پانی کا لیول مزید بڑھ گیا اور کچن کے اوپری حصے میں چھپے مسافروں کے لیے آکسیجن اور وقت دونوں ہاتھ سے نکلنے لگے۔ اسی مایوسی کے عالم میں چھوٹی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، جہاں دو ریسکیو ڈائیورز ان کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر یہ امید بھی اس وقت خاک میں مل گئی جب ایک ڈائیور کے پیچھے شارک کی تیز رفتار پرچھائی لہرائی۔ ڈائیور نے مڑ کر دیکھا تو سب ٹھیک تھا اور اس نے اوکے کا اشارہ کیا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں وہ ڈائیور غائب ہو چکا تھا اور پانی کے اوپر سے صرف اس کی آخری چیخیں سنائی دیں۔ کافی انتظار کے بعد جب دوسرا ڈائیور بھی واپس نہ آیا تو ایک دلیر خاتون نے فیصلہ کیا کہ چاہے وہ ڈائیور زندہ ہو یا مردہ، اس کا آکسیجن سلنڈر سب کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ وہ گدلے اور دھندلے پانی میں اتری اور خوش قسمتی سے شارک کی غیر موجودگی میں اس نے ڈائیور کی لاش تلاش کر لی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ خوشخبری اوپر دی، اس کا بوائے فرینڈ جوشی جذبات میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور ایک زوردار چھپاکے کے ساتھ پانی میں گر گیا۔ اس آواز نے شارک کو سیکنڈوں میں وہاں پہنچا دیا، اور اس سے پہلے کہ سب مل کر اسے اوپر کھینچ پاتے بہت دیر ہو چکی تھی، اور شارک اسے پانی کی گہرائیوں میں کھینچ لے گئی۔ خوش قسمتی سے وہ مسافر مرتے مرتے شارک کے جبڑوں سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس کی قیمت اسے اپنی آدھی ٹانگ گوا کر چکانی پڑی۔ ٹانگ کٹتے ہی زخم سے خون کا فوارہ ابل پڑا، جس نے پانی کو سرخ کرنا شروع کر دیا۔ اس انتہائی نازک اور موت و زیست کی گھڑی میں چھوٹی لڑکی کی نانی ایک مسیحا بن کر سامنے آئی، جس نے بتایا کہ وہ ماضی میں ایک سرجن رہ چکی ہے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے جہاز کی ایک سیفٹی بیلٹ کھولی اور اسے مرد کے کٹے ہوئے حصے پر کس کر باندھ دیا تاکہ خون کے بہاؤ کو وقتی طور پر روکا جا سکے، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ اگر فوراً طبی امداد نہ ملتی تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی اثنا میں زندہ بچ جانے والے فلائٹ اٹینڈنٹ کو اچانک یاد آیا کہ بورڈنگ کے وقت اس نے دیکھا تھا کہ مسافروں میں ایک سوئمنگ کوچ بھی شامل ہے، جس کے سامان میں شاید ان کی بقا کا کوئی سامان مل جائے۔ اپنے محبوب کا چہرہ تیزی سے سفید پڑتا دیکھ کر وہ خاتون ایک پل بھی نہ جھجکی اور سیدھی سامان والے حصے کی طرف پانی میں اتر گئی، اور اٹینڈنٹ کے بتائے ہوئے اشاروں پر آگے بڑھتے ہوئے بالآخر اس کوچ کا بیگ ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ سب کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب بیگ کھولنے پر اس میں سے غوطہ خوری کے 4 مکمل سوٹ برآمد ہوئے، جس نے اندھیرے میں ڈوبے ان مسافروں کو سطح سمندر تک پہنچنے کی ایک نئی امید دے دی۔
लेकिन जैसे ही वो खातून ये खुशखबरी सुनाने अपने जख्मी बॉयफ्रेंड के पास पहुंची तो इस पर इंकशाफ हुआ कि वो दम तोड़ चुका है और अब उसके जिस्म में जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं रही। अभी वो इस सदमे को संभाल भी ना पाई थी कि एक जोरदार कड़काहट के साथ जहाज का अगला हिस्सा कटकर अलग हो गया, जिसके वजन से पूरा कैबन तेजी से समुद्री खंदक की तरफ सरकने लगा और पानी का लेवल आंख झपकते ही ऊपर आने लगा। अब सोचने का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका था, या तो उन्हें फौरन पानी में कूदना था या फिर तैयारे के साथ हमेशा के लिए समंदर के पेट में दफन होना था। मगर पानी में उतरने का मतलब शार्क का नवाला बनना था। तभी उस खातून को अपने बचपन की एक कॉमिक बुक में पढ़ी हुई बात याद आई कि शार्क मछलियां पानी के बुलबुलों से खौफजदा होकर दूर भागती हैं। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि वो लाइफ जैकेट्स के गैस सिलेंडर से पानी में बुलबुले पैदा करेंगे ताकि शार्क को दूर रखकर रेस्क्यू डाइवर के ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचा जा सके। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा था। खातून ने सबको डाइविंग सूट पहनने का कहा, मगर उसकी नानी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो बचपन से एक बेहतरीन तैराक रही है और ये वजनी सूट उसकी रफ्तार को कम कर देगा। चुनाचे उसने अपनी जगह वो सूट दूसरों को दे दिया, जबकि लड़की के दादा ने भी अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए अपना सूट अपनी मासूम पोती के नाम कर दिया और खातून को इशारों में अपनी आखिरी वसीयत समझा दी। उससे पहले कि जहाज उन्हें लेकर अंधेरी खाई में गिर जाता, खातून ने छोटी लड़की का हाथ थामा, एक गहरा सांस लिया और पानी के मुहीब अंधेरे में गोता लगा दिया। उनके पीछे बाकी दो मुसाफिर भी पानी में उतर गए, जबकि वो बूढ़ा दादा कोने में तन्हा बैठकर अपनी पोती को आखिरी बार हसरत भरी निगाहों से देखता हुआ अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसी दौरान बच जाने वालों में से एक मर्द खौफ की वजह से जहनी तवाजुन खो बैठा और उल्टे कदमों पीछे कैबिन की तरफ भागा, मगर वहां पहले ही से मौत घात लगाए बैठी थी और चंद ही सेकंडों में एक शार्क ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। दूसरी तरफ वो दलेर खातून किसी तरह रेस्क्यू डाइवर की लाश तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था। ऑक्सीजन की शदीद कमी से घटती हुई सांसों को बहाल करने के बाद जब उसका दूसरा साथी वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि अब उनके ग्रुप में सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे हैं। सदमा मनाने का वक्त नहीं था। वो फौरन जहाज के टूटे हुए सुराख से बाहर निकले और खातून ने बिना ताखीर मासूम लड़की की लाइफ जैकेट का स्विच खींच दिया, जिससे गैस के बुलबुले पैदा हुए और वो लड़की और उसका साथी तेजी से ऊपर सतह की तरफ बढ़ने लगे, जिससे खातून के दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ। लेकिन इसी लम्हे एक देव हैकल सफेद शार्क उनके बिल्कुल सामने आ गई, जिसकी वजह से खातून खुद अपनी जैकेट का रुख ऊपर ना कर सकी। अपनी जान बचाने के लिए वो जहाज के अगले हिस्से की तरफ तड़प कर बढ़ी, मगर बदकिस्मती से उसी वक्त जहाज का मलबा तवाजुन खोकर समंदरी खाई की लाजवाल गहराइयों में गिरने लगा और पानी के शदीद उल्टे बहाव ने खातून को जहाज के साथ ही नीचे खींचना शुरू कर दिया। मौत के उस आखिरी शिकंजे से निकलने के लिए उसने जहाज की सीटों को पकड़ पकड़ कर खुद को आगे धकेलना शुरू किया और अपनी गैर इंसानी हिम्मत और इरादे की ताकत के बिलबोते पर आखिरी सेकंड में वो जहाज के टूटे हुए दहाने से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। बाहर आते ही उसने फौरन अपनी लाइफ जैकेट को खोला और हाथ पांव मारती हुई सतह समंदर की तरफ भागने लगी। लेकिन सच्ची बात ये थी कि बहरान अभी टिला नहीं था, क्योंकि वो समंदर की सतह से अभी भी दसियों मीटर नीचे थी और उसके पास ऑक्सीजन का कोई सहारा नहीं था, जिसकी वजह से इस गहरे पानी के जहन्नम से सही सलामत बाहर निकलना अब भी एक नामुमकिन चैलेंज दिखाई दे रहा था।